بڑی عجیب ہے جی. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا پنجاب میں فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے یا نہیں بننے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات بعد میں. یہ انہوں نے اسی طرح کی ایک شوتنی، ایک شرلی چھوڑی جو انہوں نے کہا جی شریف خاندان مجھے قتل کروانا چاہ رہا ہے. ہو کیا رہا ہے؟ آئے تفصیلات کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم مسعود. تحریک انصاف کو حادثاتی طور پہ ایک لیڈر ملے ہیں جن کا نام ہے شیر افضل خان مروت. شیر افضل خان مروت پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور ڈاکٹر عفنان اللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، اور وہ سابق سینیٹر، معروف سینیٹر مشاہد اللہ خان کے صاحبزادے ہیں. مشاہد اللہ خان کا اکثر دوست ایک کلپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ سینٹ میں ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے ان کی فواد چودھری کے ساتھ بحث بلکہ تو میں ہو گئی، اور انہوں نے کچھ تاریخی، اب تو اللہ میاں کے پاس چلے گئے، انہوں نے کچھ تاریخی جملے کہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور آپ روئیں گے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یا میرے جیسے کی عادت پوچھتی ہے آنسو، یا پھر انہوں نے نام لیا جناب رضا ربانی کا. تو بعد میں دیکھا گیا کہ واقعی حالات ایسے پلٹا کھا گئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو عوام نے روتے ہوئے دیکھا. قصور کتنا تھا کتنا نہیں تھا، بہرحال ٹکراؤ کی سیاست انہیں اس موڑ پہ لے آئی جو مشاہد اللہ خان کو پہلے ہی نظر آ رہا تھا. وہ جو اسٹیبلشمنٹ انہیں وزارت عظمیٰ تک لے کے آئی، وہ اسٹیبلشمنٹ جو انہیں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے میں 100 دن کا جنوبی پنجاب محاذ نامی ایک جولی میں ڈالا، اور آج کے استحکام پارٹی کے جناب علیم خان جو وہ جیت گئے، لیکن دوسری طرف جہانگیر ترین جو نہیں جیتے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حکومت بنوانے میں اہم کردار ادا کیا. ظاہر ہے جنرل باجوہ نے بھی اہم کردار کیا، لیکن ان کے ساتھ بنی نہیں. وجہ کچھ بھی ہو، اس کے پیچھے توہم پرستی ہو یا اس کے پیچھے نرگسیت ہو، بہرحال انہیں سارا کچھ چھوڑنا پڑا اور وزارت عظمیٰ لینے کے بعد بھی اپنے ہی وزن سے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ کہیں کہ مقبولیت، تو مقبولیت میں آج بھی عمران خان نمبر 1 ہے، مقبولیت میں پارٹی کے طور پہ آج بھی تحریک انصاف نمبر 1 ہے. لیکن حالات کدھر جا رہے ہیں؟ بات ڈاکٹر عفنان اللہ خان کی ہو رہی تھی اور شیر افضل مروت کی ہو رہی تھی. ہوا یوں تھا کہ ایک ٹاک شو میں ڈاکٹر عفنان اور شیر اللہ مروت میں کچھ ٹھن گئی اور بات فزیکل ہو گئی، گالم گلوچ سے بات ہاتھا پائی تک چلی گئی. تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ڈائلاگ بڑا پاپولر ہوا، وڑ گیا. اور اس وڑ گیا کو وہ وڑ گیا اور ناکدہ کوکا اور کچھ ایسی چیزیں. لیکن ذہِ نصیب قسمت دیکھیے کہ وہ جھنڈے گاڑے، وہ جو ایک سیاست کی دنیا میں محاورہ ہوتا ہے نا، کھمبے جیت گئے. تو انہیں میں پتہ نہیں کیا کہوں، شیر افضل مروت پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے. انہیں میں کھمبا کہوں یا انہیں میں ان گائیڈڈ میزائل کہوں یا انہیں میں اوور ایکٹنگ کرنے والا ایک اوور ایکٹر کہوں. تو اب قیادت ایسے لوگوں کے پاس ہے. اب وہ کیا کہنے کو تو وکیل کے طور پہ حامد خان ابھی بھی ہیں، سنجیدہ طبع بیرسٹر گوہر ابھی بھی ہیں، علی ظفر ابھی بھی ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ پاپولیرٹی میں شیر افضل خان مروت بہت آگے نکل گئے ہیں. اسی طرح ان کے علی محمد خان ایک اسلامک ورژن ہے، ان کا اسلامی ٹچ ہیں وہ بھی اندر سے پورے تحریک انصاف کے. اب پیپلز پارٹی دیکھیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز دیکھیں، ان کے جو مقابلے پہ اسمبلی میں لوگ ہوتے تھے، اب تحریک انصاف کے پاس وہ سنجیدہ طبع لوگ نہیں ہیں، اعظم سواتی نہیں ہیں، اور آپ اگر دیکھیں شبلی فراز جیسے لوگ نہیں ہیں. اگر ہیں بھی
سابق سپیکر ابھی کیسر اگر ہیں بھی تو وہ کوئی بڑکے چھڑکے مارتے ہیں لیکن بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اسی طرح آپ اگر دیکھیں شہریار افریدی پھر سے شروع ہوئے ہیں بڑکے مارنے، لیکن آج کی بات کو شیر افضل مروت تک محدود رکھتے ہیں. شیر افضل مروت میں نے کہا جو انہوں نے لڑائی دنگا فساد اور اگریسیو اور اسمبلی میں آئے تو سگریٹ نوشی اور اس طرح کی ان کی ویڈیوز، تو وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. کیا اس طرح کی لیڈرشپ آئین سازی میں، کیا اس طرح کی لیڈرشپ قانون سازی کے علاوہ میل ملاپ میں، یا اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو مفاہمت کی طرف لاتی ہے؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے. پھر آپ نے دیکھا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اندر سے، جو عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل سے ہو کے آتا ہے، جو بات ہوتی ہے وہ باہر آ کے کر دیتے ہیں. جی مجھے عمران خان نے یہ کہا، دوسرے جناب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مجھے یہ کہا، پریس کانفرنس ہو جاتی ہے. علی ظفر یہ کہتے ہیں مجھے یہ کہا، حامد خان بیچارے چھپ کر کے وکالت کر رہے ہیں. تو عجیب عجیب باتیں پھیلی اور اب مان گئے، علی ظفر بھی مان گئے، بیرسٹر گوہر بھی مان گئے اور شیر افضل مروت بھی مان گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہماری غلطی کی وجہ سے. پہلے تو یہ سارا مدعا ڈالتے تھے چیف الیکشن کمشنر پر یا الیکشن کمیشن پر، اب یہ مان گئے کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اس پارٹی کی طرف گئے، ہم پہلے ایک پارٹی کی طرف گئے، دوسری کی طرف گئے، پھر سنی اتحاد کونسل کی طرف گئے اور ہم نے لوز کیا. لیکن ایک اور بات شیر افضل مروت نے عجیب و غریب کی. کہتے ہیں جناب کہ پاکستان تحریک انصاف فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اس کا فارورڈ بلاک کہاں بننے جا رہا ہے؟ پنجاب میں. بات تو کر دی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، پیچھے اور کیا شرلی چھوڑی کہ جی وہ ان لوگوں کی ویڈیوز بنی ہے اور ان لوگوں کا یہ ہے اور وہ ہے، دوبارہ گنتی سے وہ انہیں ہرایا جا سکتا ہے. لہٰذا میں گارنٹی کرتا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک تحریک انصاف کا بننے جا رہا ہے. پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ مجھے شریف خاندان قتل کروانا چاہتا ہے اور قتل کروانے کے لیے انہوں نے باہر بندے جو ہے نا وہ ہائر کیے ہیں. اتنے مہنگے بندے کیوں ہائر کرے گا جی؟ کوئی اللہ نہ کرے ایسا خاکم بدہن کوئی ایسا معاملہ ہو. ہمارے سب لیڈر ہیں، ہمارے تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، سب پاکستانی ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ مارنے والے تو لاہور پشاور میں سستے مل جاتے ہیں، کیوں وہ کریں گے؟ مجھے اس میں صداقت نہیں لگتی. اب جاتے جاتے میں ایک عرض کروں، سیاست کو سیاست کی طرح کھیلنا پڑتا ہے، ٹیکنوکریٹ کی طرح نہیں. اگر وکیل ہی بہت بڑے لیڈر بنتے تو پیپلز پارٹی میں رہ کر کے اعتزاز احسن ہی وزیر اعظم بنتے، وہی صدر بنتے. وہ بطور ٹیکنوکریٹ وکیل تو اچھے تھے، پھر لطیف کھوسا کو گورنر تو بنایا، اب تو ادھر آ گئے ہیں. خیر یہ وکلاء کی پارٹی ہو گئی. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں فاروق نائک سے بڑا پھر کوئی لیڈر نہ ہوتا. دیکھیں بہت قابل احترام ہوتے ہیں وکلاء، بڑے زیرک ہوتے ہیں، لیکن سیاست سوشلائزیشن کی گیم ہے، سیاست ٹیکنوکریسی کی گیم ہے ہی نہیں ہے. تو اب یہ سارے وکلاء مل کے، بالخصوص شیر افضل مروت جیسے وکلاء مل کے پتہ نہیں تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایسے ان گائیڈڈ مسائل پہ اگر انہوں نے کوئی اپنا ریموٹ کنٹرول نہ رکھا، عمران خان نے نہ رکھا، تو یہ نقصان دہ ہوں گے. کوئی پہلے بھی فائدہ فواد چودھری یا شہباز گل جیسے لوگ پہلے بھی نہیں دے کے گئے. تو اس طرح کی ورائٹی بھی تحریک انصاف کے لیے، سنجیدہ سیاست کے لیے، ملت کے لیے شاید بہت اچھی نہ ہو. دیکھنا ہوگا پراپیگنڈے سے یا اس طرح کی ہلڑ بازی سے یہ لوگ وہ دن دور نہیں ہے جس دن خود اختلاف کا باعث بنیں گے تحریک انصاف میں. آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، سہولت بنیے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے. اللہ حافظ.